یہ چاہتے ہو کہ دیش ترقی کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں امن و امان باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں ہر ایک پیار و محبت اور الفت سے زندگی گزارنے لگے، تو آپ کو آئین اور دستور کے مطابق دیش کو چلانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، جو دستور اور آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ اس دیش کے غدار تو ہو سکتے ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہندوستان کے طول و عرض پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہے۔ میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ ایک طرف میں اقتدار کے نشے میں چور لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنوں اور پراؤں کو پہچانو، دوست اور دشمن میں فرق کرو، ہندوستان کی رکشا کرنے والوں اور امن و امان کا گیت گانے والوں کو سینے سے لگاؤ، ورنہ کل خون کے آنسو روگے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں کتنے بھی سامنے آئیں، لیکن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، اور اپنے کاز کو مت چھوڑنا۔ ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، ہمیں آنے والی نسل کو دین سے جوڑنا ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، طے کرو کہ ہم ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے کبھی جذبات سے کھیلا نہیں کیا ہے، کبھی مسلمانوں کے جذبات سے جمعیت علماء نہیں کھیلی ہے، اس لیے ہم آپ کو قدم بقدم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کر اپنے اداروں کے تحفظ کی جد و جہد کرتے رہیے۔ جمعیت قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑھتے رہیے، سینہ سپر ہو کر کے سامنے آتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ باطل کی ترکش کا ہر تیر ختم ہو جائے گا، اور آپ کے قدم بڑھتے رہیں گے اور کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مایوس ہو گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا جو دشمن چاہتا ہے، تو یاد رکھیے آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف جمعیت علماء ہند ہے جس کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی مد ظلہ العالی ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور دوسری طرف جمعیت علماء اتر پردیش ہے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ہر قانونی طریقے کو اختیار کر کے مدارس کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری رکھی ہے، اور ہم پھر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے خلاف کنٹم آف کورٹ کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کھینچا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وقت
یہ وقت ہمیں اپنے اندر بیداری کو پیدا کرنے کا ہے. یہ وقت ہمیں اس بات کی آواز دیتا ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی دفاع کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے قانونی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو، اور ہر قدم پر ہمیں بیجا جوش سے بچنا ہے. بھائی تشریف رکھیے، حضرت تشریف لائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اپنی جگہ بیٹھیے، اپنی جگہ بیٹھیے. ہاں بیٹھیے، حضرت تشریف لا رہے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مدارس اسلامیہ زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد. زندہ باد، بیٹھیے تشریف جمعیت رکھیے. علماء ہند زندہ باد، انقلاب، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، ہندوستان، زندہ باد، مدارس اسلامیہ، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی قدم زندہ باد. کرو. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. دوستوں اور ساتھیوں، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ملک آئین سے چلتا ہے، دستور سے چلتا ہے. کسی ملک کو منمانے انداز سے نہیں چلایا جا سکتا. آج کچھ طاقتیں، فرقہ پرست قوتیں ہمارے اس دیش میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس کو اپنے منچاہے انداز سے چلانا چاہتی ہیں. ان کی نظروں میں دستور کی کوئی حیثیت نہیں، سیکولر آئین کی کوئی حیثیت نہیں، کورٹ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی قوتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیش میں امن و امان رہے گا تو دستور اور آئین کو مان کر کے اس کو اپنا امام بنانا پڑے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش ترقی کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں امن و امان باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں ہر ایک پیار و محبت اور الفت سے زندگی گزارنے لگے، تو آپ کو آئین اور دستور کے مطابق دیش کو چلانا پڑے گا. اور یاد رکھو، جو دستور اور آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ اس دیش کے غدار تو ہو سکتے ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے. جمعیت علماء آپ کو آواز دے رہی ہے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حالات کتنے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہوں، آپ کو قانون کے دائرے میں ہی رہنا ہوگا، ہوش سے کام لینا ہوگا. جوش میں مبتلا ہو کر قانون کو پیروں تلے روند کر آگے بڑھنے کی کسی کوشش کا ساتھ دینا اس ملک سے بے وفائی ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو